اللہ کرے لالا بھی بچے پیدا کرے، تب انہیں بھی پتہ چلے کہ ایک عورت کتنی تکلیف اٹھاتی ہے۔ آیت نے جنجلاہٹ بھرے انداز میں کہا، تم نے کون سا بچہ پیدا کیا ہے جو اتنے بھاشن دے رہی ہو؟ اس کی کزن نے ہنستے ہوئے چھیڑا تو آیت نے منہ بنا لیا۔ ماہواری کا درد کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ اوپر سے زبردستی مجھے اٹھا کر کالج بھیج رہے ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی اور مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہاشم کی منکوحہ ہے، اور ہاشم اسی کے کمرے کے دروازے پر خاموشی سے کھڑا اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا۔ ہاشم نے بازو سینے پر باندھے، پھر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اف، اتنی سی جان اور باتیں ایسی جیسے دنیا بھر کا تجربہ ہو۔ ابھی تو صرف ماہواری کے درد پر اتنا شور مچا رہی ہے، شادی کے بعد جب واقعی ماں بنے گی اور بچوں کی پیدائش کا درد برداشت کرے گی، تب اسے خود اندازہ ہوگا کہ عورت کتنی بڑی قربانی دیتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر مسکرایا، جبکہ آیت اپنی ہی ناراضی میں مگن اس کی موجودگی سے مکمل بے خبر تھی۔ ہاشم نے دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے چند لمحے مزید اسے دیکھا۔ آیت کبھی دوپٹہ سنبھالتی، کبھی کتابیں بیگ میں رکھتی اور کبھی جنجلا کر بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور غصہ ایک ساتھ سمٹ آئے تھے۔ امی بینا، ایک دن کالج نہ جاؤں تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ وہ پھر بڑبڑائے۔ ہاشم نے ہلکی سی کھنگار لی۔ آیت چونک کر پلٹی، سامنے ہاشم کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ؟ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب تقریباً گر ہی گئی تھی۔ جی میں، ہاشم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی تھی۔ کافی معلومات حاصل ہو گئی آج۔ آیت کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کون سی معلومات؟ یہی کہ تم لالا کے لیے دعائیں بھی کرتی ہو اور بچوں کی پیدائش پر لمبی لمبی تقریریں بھی دے لیتی ہو۔ آیت کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ سب سن رہے تھے؟ ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا، ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شرمندگی سے آیت کے کانوں تک سرخی پھیل گئی۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ہاں، نظر آ رہا تھا کہ ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ہاشم نے جان بوجھ کر لفظوں پر زور دیا۔ آیت نے خفگی سے نظریں چرا لی۔ آپ کو دوسروں کی باتیں سننے کی عادت ہے؟ جب کوئی اتنی اونچی آواز میں بولے تو سننا نہیں پڑتا، خود بخود سنائی دے جاتا ہے۔ وہ ہنس دیا۔ آیت نے غصے سے پیر پٹکا۔ مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، راستہ چھوڑے۔ ہاشم ایک قدم آگے بڑھا، مگر راستہ دینے کے بجائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ درد بہت زیادہ ہے؟ اس نے پہلی بار سنجیدگی سے پوچھا۔ آیت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں مذاق نہیں، فکر تھی۔ ہاں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ پھر آج کالج مت جاؤ، میں خود سب کو سمجھا دوں گا۔ آیت حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سچ؟ ہاں، لیکن ایک شرط پر۔ کیا؟ ہاشم نے مسکرا کر کہا۔ آئندہ لالا کے لیے ایسی دعائیں کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ کہیں لالا پیچھے کھڑا سب کچھ سن تو نہیں رہا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آیت اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ ہاشم بھی ہنس دیا اور دونوں کے درمیان پہلی بار جھجک کی دیوار میں ایک ننھا سا شگاف پڑ گیا۔ آیت کی ہنسی آہستہ آہستہ تھم گئی، مگر اس کے گالوں پر پھیلی سرخی اب بھی برقرار تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر دوپٹے کا کنارہ انگلیوں میں لپیٹا۔ اب اتنا بھی مت ہنسے، مجھے پہلے ہی شرمندگی ہو رہی ہے۔ اس کی دھیمی آواز سن کر ہاشم کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اچھا نہیں ہنستا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہار ماننے کا انداز اپنایا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ آیت نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہر بات دل پر لے لیتی ہو یا صرف آج کا دن خاص ہے؟ آج خاص ہے، وہ بنا سوچے بول گئی۔ کیونکہ درد بھی ہے اور اوپر سے سب مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہاشم کے چہرے سے ہنسی غائب ہو گئی۔ دوائی لی؟ آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ امی کہتی ہے برداشت کرو، عادت پڑ جائے گی۔ ہاشم نے ایک گہرا سانس لیا۔ ہر تکلیف برداشت کرنا ضروری نہیں ہوتا آیت۔ اس کے لہجے میں ایسی نرمی تھی کہ آیت چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ بیٹھو، اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آیت بغیر بحث کی بیٹھ گئی۔ ہاشم کمرے سے باہر نکلا اور چند ہی منٹ بعد واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں نیم گرم دودھ کا گلاس اور درد کم کرنے کی دوا تھی۔ یہ لے لو۔ آیت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ میرے لیے لائے ہیں؟
یہاں اور کون ہے جس کے لیے رہا تھا؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آیت نے خاموشی سے دوا لے لی۔ شکریہ۔ یہ شاید پہلا موقع تھا جب اس نے ہاشم سے اتنے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ ہاشم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اور ہاں، آج کالج جانے کی ضرورت نہیں، میں خود خالہ جان سے بات کر لوں گا، وہ مان جائے گی، اگر نہ مانے تو بھی منا لوں گا۔ اس کے پراعتماد لہجے پر آیت کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لمحے باہر سے خالہ کی آواز آئی، آیت ابھی تک نکلی نہیں؟ بس آنے والی ہوگی۔ آیت گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ہاشم نے ہلکے سے آنکھ ماری۔ اب دیکھو تمہارا شوہر کس کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ آیت چند لمحے ساکت کڑی اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں پہلی بار اس کے دل میں ہاشم کے لیے اجنبیت کی جگہ ایک نرم سا احساس جنم لینے لگا تھا۔ ہاشم باہر نکلا تو خالہ جان ہاتھ میں آیت کا لنچ باکس لیے کھڑی تھی۔ آخرکار جناب باہر آ ہی گئے، ذرا اپنی بیگم کو سمجھائے، صبح سے کالج جانے پر اتنا ڈرامہ کر رہی ہے۔ ہاشم نے ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، خالہ جان آج اسے آرام کرنے دے، طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے۔ ارے ہر مہینے یہی بہانہ بنائے گی تو پڑھائی کیسے ہوگی؟ انہوں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ بہانہ نہیں ہے، درس زیادہ ہے، ایک دن آرام کر لے گی تو کچھ نہیں ہوگا، میں خود اس کے نوٹس کا انتظام کروا دوں گا۔ خالہ جان نے چند لمحے اس سے دیکھا، پھر آہ بھری، اچھا تم کہہ رہے ہو تو رہنے دیتی ہو، لیکن کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جی بالکل، ہاشم نے احترام سے جواب دیا۔ وہ واپس کمرے کی طرف آیا تو آیت بے چینی سے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ مسئلہ حل ہو گیا؟ ہاشم نے اطمینان سے کہا۔ آپ نے واقعی منا لیا؟ ہم نے کہا تھا نا، مان جائے گی۔ آیت کے چہرے پر جیسے سکون اتر آیا۔ وہ رک گئی، پھر فوراً اپنی غلطی سنبھالتے ہوئے بولی، شکریہ، اتنا شکریہ مت کہا کرو۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں؟ پھر لگتا ہے جیسے ہم دونوں اجنبی ہیں۔ یہ سن کر آیت خاموش ہو گئی، اس نے نظریں جھکا لی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہاشم نے نرم لہجے میں کہا، آیت ایک بات پوچھوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ آیت نے لب بھینچ لیے، میں نہیں گھبراتی۔ جھوٹ، ہاشم نے فوراً کہا، تم میری طرف دیکھ کر ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی۔ آیت نے آہستہ سے نظریں اٹھائی، آپ میرے شوہر ہیں، مگر ہمارے درمیان کبھی شوہر اور بیوی جیسا تعلق بنا ہی نہیں، اسی لیے سمجھ نہیں آتا آپ سے کیسے بات کروں۔ ہاشم چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، مگر اتنا فاصلہ برقرار رکھا کہ آیت کو بے آرامی نہ ہو۔ تو پھر آج سے ایک وعدہ کرتے ہیں۔ آیت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم پہلے دوست بنیں گے، نہ میں تم پر کوئی دباؤ ڈالوں گا، نہ تم مجھ سے ڈرو گی۔ جب تمہارا دل چاہے گا تب ہمارا رشتہ اپنی رفتار سے آگے بڑھے گا۔ آیت کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک عجیب سا اطمینان بھی اتر آیا۔ اس نے پہلی بار ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دوست؟ ہاں، ہاشم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ دوست؟ آیت چند لمحے ہچکچاتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے اپنا ننھا سا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ہاشم نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما اور فوراً چھوڑ دیا۔ وہ چھوٹا سا لمحہ دونوں کے دلوں میں ایک نئے احساس کی پہلی دستک بن گیا۔ ہاشم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ویسے ایک بات، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں اپنی حدیں یاد ہے مسز ہاشم، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں، اس لیے بے فکر رہو۔ تمہاری اجازت کے بغیر نہ تمہارے قریب آؤں گا اور نہ ہی تمہیں کسی بات پر مجبور کروں گا۔ آیت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، نہ جانے کیوں اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ میں یہی سوچ کر آپ سے گھبراتی تھی، وہ دھیرے سے بولی، کہیں آپ سب کے سامنے یہ نہ کہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں یا مجھ پر کوئی حق جتانے لگے۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، حق جتانے اور حق نبھانے میں فرق ہوتا ہے آیت۔ وہ چند لمحے رکا، پھر نرم لہجے میں بولا، ہمارا نکاح ضرور ہو چکا ہے، مگر جب تک تمہاری رخصتی نہیں ہوتی تم اپنے والدین کے گھر ان کی بیٹی ہو۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم خود کو محفوظ اور محسوس کرو۔ آیت کی نظریں بے اختیار جھک گئی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ ہاشم ہنس پڑا۔ اچھا ہوں یا نہیں یہ فیصلہ بعد میں کرنا، ابھی تو صرف اتنا سمجھ لو کہ میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں۔ اتنے میں باہر سے آیت کی خالہ کی آواز آئی، ہاشم بیٹا
چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ جی خالہ جان آ رہا ہوں، ہاشم نے جواب دیا، پھر جاتے جاتے دروازے پر رک گیا۔ اور ہاں، آج آرام کرنا، کالج کے نوٹس کی فکر مت کرنا، میں شام تک بھجوا دوں گا۔ آیت نے پہلی بار بنا جھجکے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ہاشم کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر اس کی نظریں اپنے ہاتھ پر جا ٹھہری جسے چند لمحے پہلے ہاشم نے تھاما تھا۔ اس کے لبوں پہ بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ شاید ہر زبردستی کا نکاح برا نہیں ہوتا، کچھ رشتے محبت سے نہیں، اچھے اخلاق سے دل میں جگہ بناتے ہیں۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور کھڑکی سے آتی ہلکی سی ہوا نے اس کے چہرے کو چھو لیا۔ پہلی بار اسے اپنے منقوہ ہونے کا احساس بوجھ نہیں بلکہ ایک پرسکون سی ذمہ داری محسوس ہوا۔ 2 دن بعد آیت حسب معمول کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ ڈرائنگ روم سے آنے والی آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ بھائی جان، رخصتی ابھی نہیں ہوگی، یہ ہاشم کی آواز تھی۔ آیت کی پڑھائی مکمل ہونے دے، وہ اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑے گی۔ آیت بے اختیار دروازے کے پیچھے رک گئی۔ لیکن بیٹا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، نکاح کو بھی کئی مہینے ہو گئے ہیں، اس کے ماموں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاشم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے، مجھے آیت کا مستقبل زیادہ عزیز ہے۔ جب تک وہ خود ذہنی طور پر تیار نہ ہو اور اس کی تعلیم مکمل نہ ہو جائے، میں رخصتی کی بات بھی نہیں کروں گا۔ آیت کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ ہاشم بھی باقی مردوں کی طرح جلد از جلد اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوگا، مگر آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے خوابوں کی بھی اتنی ہی فکر کرتا ہے جتنی اپنے رشتے کی۔ ویسے بھی ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا، نکاح ہو چکا ہے، رشتہ محفوظ ہے، چند مہینے انتظار کر لینے سے محبت کم نہیں ہو جاتی۔ سب خاموش ہو گئے۔ آیت نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور ایسے دروازہ کھول کر اندر آئی جیسے ابھی پہنچی ہو۔ السلام علیکم۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ماموں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو ان کے درمیان کی خاموش سمجھداری کا احساس ہو۔ ناشتہ ختم ہوا تو آیت اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلنے لگی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ہاشم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ رک جاؤ، وہ دھیرے سے بولا۔ آیت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاشم نے جیب سے ایک چھوٹا سا چاکلیٹ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کس لیے؟ آیت نے حیرت سے پوچھا۔ اس دن دوا بہت کڑوی تھی، سوچا آج اس کا ذائقہ میٹھا کر دوں۔ آیت ہنس پڑی۔ آپ بھی نہ؟ اس نے چاکلیٹ لے لیا۔ شکریہ، دوستوں کے درمیان شکریہ نہیں ہوتا، ہاشم نے مسکرا کر کہا۔ آیت نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور کالج کی طرف چل پڑی۔ ہاشم وہی کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ رخصتی کے بعد تو یہ ہر روز میری نظروں کے سامنے ہوگی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر خود ہی مسکرا دیا۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی اسے اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ شام ڈھل رہی تھی۔ حویلی کے صحن میں لگے پرانے برگد کے درخت کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ عورتیں باورچی خانے میں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، جبکہ مرد بیٹھک میں گاؤں کے معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ آیت اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی اگلے ہفتے ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک نیچے صحن سے بلند آواز آنے لگی، میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ نکاح جلدی میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ آواز ہاشم کی پھوپھی زاد بہن عائزہ کی تھی۔ شہر میں پڑھنے والی لڑکیاں کبھی گھر نہیں سنبھالتی۔ آیت کے ہاتھ میں پکڑی کتاب بے اختیار بند ہو گئی۔ وہ آہستہ سے دروازے تک آئی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں خاندان کے تقریباً سب افراد موجود تھے۔ عائزہ طنزیہ لہجے میں بول رہی تھی، ہاشم بھائی کے لیے رشتوں کی کمی تھی کیا؟ ہاشم خاموش بیٹھا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں ہاشم بھائی، اس نے دوبارہ کہا۔ ہاشم نے آہستگی سے چائے کا کپ میز پر رکھا، پھر پہلی بار نظریں اٹھا کر عائزہ کو دیکھا۔ بات ختم ہو گئی ہو تو اب میری بھی سن لو۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ رشتہ میں نے قبول کیا ہے، کسی نے مجھ پر مسلط نہیں کیا، اور آیت کے بارے میں آئندہ ایک بھی بے عزتی والی بات ہوئی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی مگر اتنی پروقار تھی کہ عائزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں تو صرف وہی کہا کرو جس کی تمہیں پوری خبر ہو،
ہاشم نے بات کاٹ دی۔ اوپر کھڑی آیت نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی نے اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے تو ہاشم سے دور رہو، ورنہ رخصتی سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آیت کے ہاتھ کام کھائے۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ پیغام پڑھا۔ یہ مذاق نہیں تھا، یہ کسی کی کھلی دھمکی تھی، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ پیغام بھیجنے والا اس کے اپنے ہی خاندان کا کوئی فرد تھا۔ آیت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے یہ کون تھا اور اسے ہاشم سے دور رہنے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس پیغام کو دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ پیغام ہاشم کو دکھا دے، مگر اس میں ابھی اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے موبائل کو بند کر کے وہیں پر رکھ دیا۔ اب اس کا دل پھڑائی سے بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ ایک طرف اسے یہ خوشی تھی کہ ہاشم اس کی عزت کرتا ہے، اور دوسری طرف اسے یہ پریشانی ہونے لگی تھی کہ آخر ایسا کون سا انسان ہے جو اسے ہاشم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ پھر سے اپنی ٹیبل تک آئی تھی۔ کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی تھی، مگر دل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ساری رات وہ اسی کشمکش میں رہی کہ آخر وہ ہاشم کو اس بارے میں بتائے یا نہ بتائے۔ اگر وہ اسے بتاتی تو نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور اگر وہ اسے نہیں بتائے گی تو معلوم نہیں آگے یہ انسان اسے میسج کرے گا، اسے کیا کہے گا اور کیا نہیں۔ کافی دیر ادھر ادھر کروٹ بدلنے کے بعد اس نے پیر سے اپنا موبائل اٹھایا اور اسی انجان نمبر سے آئے ہوئے اس پیغام کو دیکھنے لگی تھی۔ جتنی بار وہ اس میسج کو پڑھتی جاتی تھی اتنی بار اس کا دل زور زور سے دھڑکتا جاتا تھا۔ کافی دیر اس نمبر کو دیکھنے کے بعد آخرکار اس کے دماغ میں کچھ آیا تھا۔ اس نے فوراً سے ٹائپنگ شروع کی۔ کون؟ اور ہاشم کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے آگے سوالیہ نشان لگا کر یہ پیغام اسی نمبر پر دوبارہ سینڈ کر دیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ساری رات وہ اسی بات کے جواب کا انتظار کرتی رہی۔ کہیں رات کے 2 بجے جا کر اس بات کا جواب آیا، میں جو بھی ہوں اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اور خبردار اگر میرے بارے میں ہاشم کو بتایا تو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ پیغام دیکھ کر اس کا دل مزید خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی ہلکی پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ وہ پھر سے کچھ ٹائپنگ کر رہی تھی، مگر اس نے پیغام لکھ کر پھر سے بٹھا دیا تھا۔ وہ ایسے شخص سے بار بار بات نہیں کر سکتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے اس کے میسیجز غلط طریقے سے ہاشم کو دکھا دے اور پھر ہاشم کا اعتماد اس پہ سے ٹوٹ جائے۔ ویسا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنا موبائل بالکل آف کر لیا اور اپنے کمرے کی لائٹیں آف کر دی، مگر یہ خیال ایک دیمک کی طرح تھا جو اسے اندر سے اندر کاٹ رہا تھا کہ جانے یہ کون ہے جو اچانک سے ان کی زندگی میں اس قدر زہر گھولنے کے لیے آ گیا ہے۔ صبح ہو چکی تھی۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، مگر پریشانی اس کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی۔ اسے ہاشم چھوڑنے کے لیے آیا تھا اور راستے میں وہ سارا راستہ خاموش رہی تھی۔ ہاشم نے اسے کئی بار پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے، مگر اس نے بات کو ٹال مٹول کر کے گھما پھرا دیا تھا۔ مگر ہاشم کو اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی تو بات ایسی ہے جو وہ بتا نہیں پا رہی۔ لیکن جو بھی بات تھی ہاشم اتنا ضرور جانتا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اسے بتائے گی، اور وہ اس کے پوچھنے کے بغیر ہی بتا دے گی، اور پھر ایسا ہی ہونے والا تھا۔ سارا دن اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگا تھا۔ وہ جو ہر ٹیسٹ میں پاس ہوتی آ رہی تھی، آج کے ٹیسٹ میں اچانک ہی اس کے نمبر بالکل کم آئے تھے۔ ٹیسٹ کی یہ رپورٹ دے کر اسے ہاشم کے بارے میں خیال آیا تھا۔ وہ یقیناً اسے ڈانٹے گا کہ کیوں اس کے نمبر اتنے کم آئے تھے، مگر اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی مارک شیٹ لے کر پھر سے کلاس روم میں آ گئی۔ اس کا موبائل اس کے بیگ میں ہی پڑا تھا۔ یہاں موبائل لانے میں کوئی ممانعت نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر اکثر بچوں کا کام آن لائن کر دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں اکثر اپنے فون ساتھ لاتی تھی۔ اس نے بھی اپنی اسائنمنٹ مکمل کر لی تھی، اس لیے اس نے اپنا موبائل نکالا اور پھر اپنی اسائنمنٹ لکھنے بیٹھی تھی کہ اچانک سے اس کے موبائل پر پھر سے اسی انجان نمبر سے ایک پیغام موصول ہوا۔ تم میری سوچ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو آیت۔ تم نے ہاشم سے اس کا ذکر نہیں کیا، یہ تم نے بہت اچھا کیا، مگر میری بات یاد رکھنا،
اگر تم ہاشم سے دور نہ رہی تو پھر شادی سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو برباد ہو جاؤ گی تم۔ اگلی بار اس کی آنکھیں آنسو سے تر ہونے لگی تھی۔ نہ جانے ایسا کون سا انسان تھا جو اسے اور ہاشم دونوں کو جانتا تھا اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتا تھا۔ اب بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہاشم کو اس بارے میں بتائے یا نہیں۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کالج کی چھٹی کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں صاف کی اور جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھا، اور جیسے ہی کالج سے باہر نکلی اس نے دیکھا کہ ہاشم اسے لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بتاؤ آیت، کیا کھاؤ گی؟ میرے خیال سے تم نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تو ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں برگر کھلاتے ہیں۔ یہاں کا برگر تمہیں بہت پسند ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن آیت کو بالکل بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی اسی انجان نمبر سے آئے ہوئے میسیجز گھوم رہے تھے۔ آیت، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کافی دیر جب آیت نے جواب نہ دیا تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو وہ ایسے چونک گئی جیسے اس نے کوئی برا سپنا دیکھ لیا ہو۔ کیا ہوا آیت؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے روتا دیکھ کر پریشانی سے بولا تو آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تو اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بجائے اپنا رخ اس کی طرف موڑا۔ تم مجھے سب کچھ صحیح بتا رہی ہو یا نہیں؟ اب کی بار وہ غصے میں آیا تھا، تو پھر اس نے جلدی سے اپنا فون باہر نکالا اور پھر وہی انجان نمبر اس کے سامنے کرتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ معلوم نہیں یہ کون ہے، مگر کل سے اس کے یہی میسیجز آ رہے ہیں اور مجھے آپ سے دور رہنے کا کہا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے اور کیوں کہہ رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ہاشم نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی کہ تمہیں کسی رانگ نمبر سے میسج آئے ہے، اور نہ ہی کسی کو یہ پتہ چلنے کی ضرورت ہے کہ تم نے مجھے بتا دیا ہے۔ اس کے جو میسج آئے وہ تو مجھے فارورڈ کرتی رہو، اسکرین شاٹ بھیجتے رہو۔ اس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے یہ میں خود دیکھ لوں گا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ میں ہوں نا؟ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو آیت کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر سے اس سے وضاحت چاہی، کیا سچ میں سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ آپ اس بارے میں پتہ لگوا لیں گے نا کہ یہ کون ہے؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پلکی چپکا کر کہا تو ہاشم کو بے اختیار اس کی بھیگی آنکھوں پر پیار آیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ایک ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اسے چھوڑنے کا ارادہ نہ کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم میرا ساتھ دیتی رہنا، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو آیت کو تسلی ہو گئی اور اب وہ کھل کر مسکرانے لگی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ہاشم کبھی اس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، اس لیے اب اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کا دل ہر چیز سے خود کو محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ چلو اب ہم سب سے پہلے تمہاری پسندیدہ جگہ پر جائیں گے، تمہاری پسندیدہ چیز کھانے کے لیے۔ وہ اس کا موڈ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس سب میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہیں، لیکن اس وقت آپ کس خاص چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہ فوراً سے اچھلتی ہوئی بولی تو ہاشم نے اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا، یوں کہ اب ہاشم کے ہاتھوں کی انگلیاں آیت کے ہاتھوں کی انگلیوں میں بےبس تھی اور ان دونوں کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایک دوسرے کے اوپر نیچے تھی۔ نہ جانے کیوں اس طرح وہ اسے تھوڑی سی کنفیوز نظر آ رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا اور اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر ہاشم کو اس کی فکر نہیں تھی۔ 10-15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اچانک ہی اس نے کہیں پر گاڑی روکی اور جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر نکلے، آیت یہ سب کچھ دیکھ کر اچھلنے لگی۔ گول گپے میرے فیورٹ، اس کی آنکھوں میں چمک واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میرا آج گول گپے کھانے کا دل کر رہا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرایا، اس میں سوچنے والی کوئی بات نہیں ہے، لاؤ پتہ لگوانے والی۔
اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، مجھے بس تمہارے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا کیا دل کر رہا ہے۔ آج بھی میں نے تمہارا چہرہ پڑھ لیا تھا، سو اس لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ چہرہ کیسے بتا دیتا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں جس چیز کی بھی بھوک ہوتی ہے نا، وہ مجھے فوراً دکھائی دیتی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تو آیت سر جھکا گئی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ گول گپے کھانے کے بعد وہ اسے گھر کی طرف ہی لے آیا تھا۔ وہ بالکل فریش ہو چکی تھی اور ہاشم بھی اس بات سے مطمئن ہو چکا تھا کہ اب وہ اس ٹینشن سے کافی باہر تھی۔ اسے گھر پہنچانے کے بعد، فریش ہونے کے بعد، وہ پھر سے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اب اسے اپنی کسی خاص مقصد سے جانا تھا، اور وہ خاص مقصد کوئی اور نہیں بلکہ اسی نمبر کو ٹریس کروانا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے دوست کو کال ملانے لگا۔ احسن، ایک نمبر تمہیں بیچ رہا ہوں، اس کو فل ٹریس کرو، اس کی لوکیشن کا پتہ چلاؤ، اور یہ کس کے نام پر ہے، اسے کون چلاتا ہے، اور اس وقت یہ کس کے موبائل میں ہے، اور وہ موبائل کس کے پاس ہے۔ جہاں بھی وہ ہے مجھے مکمل انفارمیشن چاہیے، اور وہ بھی جلد سے جلد۔ میں بھی تمہارے پاس آ رہا ہوں، فی الحال تم جلدی سے اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے کال ملاتے ساتھ ہی کہا، اور پھر کال بند کرتے ہوئے اس نے وہ نمبر اس کو سینڈ کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک فلیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی تو سامنے سے ایک پولیس کی وردی میں ملبوس لڑکا باہر نکلا۔ یہ اس کا دوست احسن تھا۔ کیا یار، ابھی تک کا ہارا آیا تھا، پوری وردی بھی تم نے مجھے نہیں اتارنے دی، اور اب حکم دینے لگے، اوپر سے مجھے تنگ کرنے کے لیے بھی آ گئے ہو۔ یقیناً کھانا بھی میرے ساتھ ہی کھاؤ گے، وہ خاص دوستانہ لہجے میں بولا تو ہاشم نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ایک چپت لگائی اور بنا اس سے اجازت مانگے اس کے فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ بھی دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ سامنے ہی ٹیبل پر رکھے ہوئے لیپ ٹاپ پر جو چیز واضح دکھائی دے رہی تھی، ہاشم کو وہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے وہ نمبر ٹریس کرنے کے لیے لگا دیا تھا، مگر ابھی تک پوری انفارمیشن نہیں نکلی تھی۔ دیکھو ہاشم، بات یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا نیٹ ورک بھی سلو کام کرتا ہے، اور یہ نمبر جس کے پاس ہے وہ انتہائی شاطر انسان ہے۔ ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے کافی محنت کرنی ہوگی۔ کل میں آفس جاؤں گا، وہاں پر مجھے اس نمبر کو ٹریس کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اتنے ہیوی کمپیوٹرز وغیرہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ وہاں پر پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے۔ 3 منٹ کی کال ہو گئی، اور 3 منٹ سے پہلے ہمیں اس کا ڈیٹا معلوم ہو جائے گا۔ بس کسی بھی طریقے سے ہمیں اس شخص کو 3 منٹ کے لیے کال اٹھانے پر مجبور کرنا ہے۔ 3 منٹ وہ بات کر لے گا تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ احسن سنجیدگی سے بیٹھتے ہوئے اس سے بولا تو اس نے سپاٹ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ جیسے بھی کرو، بس جلدی سے مجھے اس نمبر کی لوکیشن چاہیے۔ میں جلد سے جلد اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا شخص ہے کون جو میری زندگی میں اس قدر انٹرفیئر کر رہا ہے، تمہاری بھابھی کو بول رہا ہے کہ مجھ سے دور رہے۔ ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے؟ تم جلد سے پتہ لگاؤ، اور میں بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ہاں، اس بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ کام میں کروا رہا ہوں۔ سارے ثبوتوں کے بعد ہی میں گھر میں یہ بات کروں گا، جب میں رنگے ہاتھوں اس شخص کو پکڑ لوں گا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو احسن نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے کل تک کا وقت دو، انشاءاللہ شام تک تمہیں اس بارے میں ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ چلو بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے احسن وہاں سے اٹھ گیا، مگر ہاشم کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس شخص تک پہنچنا چاہتا تھا جو آیت کو تنگ کر رہا تھا۔ دن گزر چکا تھا اور اب آہستہ آہستہ رات پھیلنے لگی تھی۔ آیت اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے کافی دیر سے جاگ رہی تھی۔ تبھی اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 11:30 بج رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی کتابیں سمیٹی اور سونے ہی لگی تھی جب اس کے فون نے اس کی توجہ اپنی طرف کی، جہاں پر ایک میسج کی رنگ ٹون ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو پھر سے اسی انجان نمبر سے ایک پیغام جگمگا رہا تھا۔ آج پھر تم اسی کے ساتھ تھی، میں نے تمہیں کہا تھا اس سے دور رہو۔ اگر کل ایسا نہ ہوا تو پھر کل ہی کل اس انجام کے لیے تیار ہو جانا، تمہاری بربادی شروع ہو جائے گی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل بند کیا اور خاموشی سے اپنے منہ تک چادر لپیٹ کر سو گئی۔
صبح اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی، مگر جیسے ہی اس نے وقت دیکھا وہ جلدی سے تیاری کرتی ہوئی باہر آئی، ایک ٹوسٹ اٹھایا اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دیر ہونے کی وجہ سے ہاشم بھی آج جلدی چلا گیا تھا۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے۔ ڈرائیور تیار کھڑا تھا، وہ اسے کالج کے گیٹ تک چھوڑتا ہوا پھر سے واپس چلا گیا، لیکن اسے اپنے آپ پر کسی کی نگاہوں کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ شاید میرا وہم ہوگا، اس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر جلدی سے کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج کا دروازہ سریے سے بنا ہوا تھا، بالکل ویسے جیسے جیل ہوتی ہے، جیل کی سلاخوں کی طرح، ویسے ہی اندر سے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ کالج میں داخل ہوتے ہی اسے پھر سے احساس ہونے لگا کہ کوئی اس پر مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ خاموشی سے آ کر وہ اپنے کلاس روم میں بیٹھی اور زور زور سے اپنے بال پن کو آن آف کرنے لگی۔ ٹک ٹک سے اسے بس یہ سکون مل رہا تھا کہ وہ کچھ سوچ رہی ہے۔ صبح سے پڑھا گیا سارا کچھ اب اس کے دماغ سے ڈیلیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ جب وہ رات کو پڑھ کر سوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ایک بٹن دبا دیا ہو اور وہ مکمل طور پر ریموو ہو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد کلاس میں ٹیسٹ ہونا شروع ہو گیا اور وہ جلدی سے ٹیسٹ لکھنے لگی، مگر ٹینشن کی وجہ سے وہ ایک لفظ بھی نہ لکھ پائی تھی۔ اس وجہ سے اس کی ساری کلاس میں انسلٹ ہوئی۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بارے میں ہاشم کو کچھ بتائے یا نہ بتائے، مگر اس وقت کیسے بتا سکتی تھی؟ وہ اس وقت تو کلاس روم میں تھی اور اسے پنشمنٹ دی گئی تھی، اور وہ پنشمنٹ یہ تھی کہ وہ جو ٹیسٹ نہیں دے پائے اسے 5 مرتبہ یاد کرے گی اور 5 مرتبہ لکھے گی، اور لکھنے کے بعد وہ کلاس ٹیچر کو جا کر دکھائے گی۔ وہ اسی کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو اس کے دماغ سے وہ ساری ٹینشن رفو چکر ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے بعد اس کا دوسرا پیریڈ لگنا تھا اور دوسرے پیریڈ میں پھر سے اس کا ٹیسٹ ہونا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہر ٹیسٹ میں اسی طرح فیل ہوتی رہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو پھر سے اچانک اسے یوں لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سب لوگ اپنی اپنی کلاسوں میں تھے، کوئی اپنی کتابیں اٹھائے پڑھ رہا تھا تو کوئی کچھ کر رہا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ جب وہ میم کے کمرے تک پہنچی تو اچانک ہی اسے دروازے کے پاس کوئی دکھائی دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دروازے پر کوئی مرد کھڑا ہوا ہے اور اسی کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر سیدھی ہو کر اس دروازے کو دیکھا جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے فوراً ہی اس نے کسی کے سفید کپڑوں کو دور ہٹتے دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ٹیچر کو ٹیسٹ دکھانے کے بعد وہ جلدی سے اپنے کلاس روم میں آئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہاشم کو کال کرتی ایک اور ٹیچر آ چکی تھی اور اب اس کا ٹیسٹ لینے لگی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ کسی طریقے سے ہاشم کو بتائے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ دروازے پر اس نے کسی انسان کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر لی، اور ٹیسٹ لینے کے بعد ان کی چھٹی ہو جانی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور ہاشم کے نمبر پر ایک میسج چھوڑا۔ ہاشم، کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ صبح سے میں جب سے گھر سے باہر نکلی ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور ابھی میں نے اسکول کے دروازے پر کسی مرد کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ مکمل طور پر مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے جب غور سے اسے دیکھنا چاہا تو وہ چپ گیا ہے، مگر میں اسے دیکھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ واضح نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ دروازہ کافی دور ہے اور میں اندر اپنے کلاس روم میں بیٹھی ہوں۔ آپ جلدی سے آ جائیں۔ میسج ٹائپ کر کے اس نے فوراً ہی موبائل اپنے بیگ میں رکھا اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلی، یہ دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ ابھی تک ہاشم نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کالج کا دروازہ کھول کر کالج میں داخل ہوتی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چیخنے کی کوشش کرتی رہی، ہاتھ پیر مارتی رہی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے اس کے بعد کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کالج کے دروازے پر ہی تھی، اور اس کی دوست اس کے چہرے پر پانی کے چینٹے مار رہی تھی، اور دوسری طرف عجیب سا شور اٹھ رہا تھا۔ آیت،
تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی دوست سرزنش اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، مگر یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو وہاں ہاشم کسی پر مکے برسا رہا تھا اور ارد گرد کے لوگ ان پر جمع ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ اسے ابھی بھی چکر آ رہے تھے اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے منہ پر بے ہوشی والی دوا لگائی ہو یا بے ہوشی والا رومال رکھا ہو۔ ہاشم بس چھوڑ دو اسے، کون ہے وہ زور سے بولی تو ہاشم پیچھے مڑا۔ اس نے اس شخص کو چھوڑا مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ اس کا حال مزید خراب ہو گیا تھا۔ ہاشم جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئے ہوئے بھالوں کو پیچھے ہٹانے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ معاف کرنا، تمہارا میسج بہت دیر سے پڑھا تھا، میں بہت مصروف تھا اور اسی شخص کا ہی پتہ لگا رہا تھا۔ اب مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کیوں تمہیں میسج کر رہا تھا۔ بے غیرت انسان ہے یہ، ہماری پیٹ میں چرا گونپ رہا تھا۔ وہ خود سے ہی بولا تو آیت کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ کیا مطلب؟ کون ہے وہ بولی تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاں تک لایا تھا۔ یہ شخص ولید تھا۔ ولید ہاشم کا بہت گہرا دوست اور ان کا ماموزاد کا زن تھا۔ ولید، اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا ہم نے اس کا؟ وہ حیرانگی سے بولی تو ہاشم نے نیچے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو اب تانے جا کر ہی بتائے گا، فی الحال تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ اسی وقت پولیس کی گاڑی کا سائرن ہوا تو پولیس وہاں آ چکی تھی۔ احسن اس لڑکے کو لیے تانے جا چکا تھا اور ہاشم آیت کو لیے گھر پہنچا۔ وہ آیت کو سہارا دیے ہوئے تھا ورنہ آیت بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا ہوا آیت کو؟ اس کی امی دھوڑتی ہوئی آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں آپ لوگوں کو واپس آ کر بتاتا ہوں، تب تک آپ اس کا خیال رکھیے، اسے لیمبو پانی پلا دیجیے۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اب وہ پولیس اسٹیشن میں احسن کے آفس میں احسن کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ کیا بتاتا ہے یہ؟ کچھ منہ کھولا بھی ہے یا نہیں؟ وہ غصے سے بولا تو احسن نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اطمینان رکھو، ابھی تو تم نے اسے مار مار کر اس قدر ہلکان کر دیا ہے کہ وہ کچھ کہنے سننے کے لائق ہی نہیں ہے، بے ہوش پڑا ہے۔ ہمیں پہلے اس کا علاج کروانا ہوگا، وہ ٹھیک ہوگا تو ہمیں سب کچھ بتائے گا نا۔ مگر ہاشم سے بالکل بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہی بیٹھا ہوں، مجھے بس اس سے یہ بات سن کر جانا ہے۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تو ٹیبل کی ساری چیزیں ادھر ادھر ہو گئی۔ احسن اس کا یہ روپ دیکھ کر تھوڑا سا نروس ہوا تھا۔ دیکھو، اتنا زیادہ غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، تم نے اپنا غصہ اس پہ نکال لیا ہے تو اب ذرا تحمل رکھو، اطمینان سے، دیکھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی سے ہوش آ جائے گا تو وہ سب کچھ بتا دے گا اور میں پل پل کی رپورٹ تمہیں دیتا رہوں گا۔ ابھی تم جاؤ اور جا کر آرام سے بیٹھو، جا کر بھابھی کو دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے۔ ایسے شخص ہر طرف سے جال پھیلا کر رکھتے ہیں، جاؤ جلدی سے۔ احسن کی بات پر وہ اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے بھی یقین تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ جس طرح اب اسے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، گھر میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا، لیکن جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اس کے کانوں میں عائزہ کی آواز پڑی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ہاشم بھائی کے لیے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب تو واضح ہو گیا، میری ایک دوست بھی اس کے ساتھ پڑھتی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ کسی لڑکے کے ساتھ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ لڑکا اس کی عزت کا پیاسا تھا اور اسے اغوا کرنے کے لیے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ سارا دن اسی کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی تھی اور اب جب گھر آنے کا وقت ہوا تو یہ ہاشم کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ شخص اسے کچھ نہ کچھ تو حاصل کرنا ہی چاہتا تھا نا، آخر کو یہی ہونا تھا۔ نہ جانے عائزہ یہاں پر کیسے پہنچ چکی تھی، اسے بہت غصہ آیا۔ بس کرو تم عائزہ، بہت ہو گئی تمہاری یہ باتیں، خبردار اگر دوبارہ تم نے میری بیوی پر اس قسم کی بات کرنے کی کوشش بھی کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے تھلملا کے رہ گیا، جبکہ عائزہ کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی۔ ارے بیٹا، اسے معاف کرنا، یہ تو ایسے ہی ہے، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، خواہ مخواہ ہر جگہ پر میری انسلٹ کروا دیتی ہو۔ عائزہ کی امی بھولی اور پھر عائزہ کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے جانے لگی، جب اچانک ہی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے کال سے لگایا تو آگے سے احسن بات کر رہا تھا۔
ولید تم سے بات کرنا چاہتا ہے. تم ایسا کرو کہ ولید کو لے کر ہمارے گھر آ جاؤ. سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کہتے ہوئے اس نے عائزہ کو روکا. رکو، آئے گا ابھی. تم لوگوں کو میری بیوی کے پارسائی پتہ چل جائے گی اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے. بس 10 منٹ رکو. یہ کہتے ہوئے اس نے انہیں واپس بٹھایا. سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. اب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی. آیت ایک صوفے پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ رہی تھی. اسے واضح پتہ چل رہا تھا کہ وہ کافی نروس ہو چکی ہے. اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود کو کوئی مجرم سمجھ رہی ہو. کچھ لمحوں بعد گاڑی کھڑے ہونے کی آواز سنائی دی اور پھر احسن زخمی حالت میں ولید کو لیے ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. ولید کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی. سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے. ولید؟ سب نے ایک ساتھ بولا تھا. جی ہاں ولید، کسی نے ہماری آیت کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے اور پچھلے کئی دنوں سے یہ اس کو میسج میں لکھ رہا تھا کہ ہاشم سے دور رہو. ہاشم سے دور رہنے کے لیے کیوں کہا جا رہا تھا اسے، جبکہ سب یہ جانتے تھے کہ وہ ہاشم کی بیوی ہے. قانون اور شرم. میں نے صرف اس لیے رخصتی دیر سے کرنے کا کہا تھا تاکہ آیت کچھ پڑھ لکھ لے. شادی مجھ سے ریلیٹڈ یہ سب کچھ اس کی پڑھائی پر غالب نہ آ جائے، ورنہ اس کی پڑھائی رہ جائے گی اور اس کے سارے خواب ادھوری رہ جائیں گے. مگر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر کچھ لوگ ہماری محبت کے بہت خلاف نظر آ رہے ہیں. اس نے چپتی ہوئی نگاہوں سے عائزہ کی طرف دیکھا. عائزہ کی نظریں جھک گئی. بتاؤ ولید، کیوں تم نے میری بیوی آیت کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور کیوں تم ہر روز اسے میسج کرتے رہے کہ وہ مجھ سے دور رہے؟ وہ غصے سے بولا تو ولید فوراً بولا، مجھے معاف کر دے ہاشم بھائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. لیکن اس سب میں صرف میں ہی قصوروار نہیں ہوں، بلکہ آپ لوگوں کی یہ کزن عائزہ بھی شامل ہے. اسی کے کہنے پر میں نے آیت کو تنگ کرنا شروع کیا تھا. ایک بات تو یہ تھی کہ میں آیت کو بہت پسند کرتا تھا. میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ خاندان بھر کی جائیداد پر صرف اور صرف آپ کو وارث قرار دے دیا گیا تھا. ہر کوئی آپ کا نام لیتا تھا. مجھے اس بات پر سخت عجیب لگتا تھا. میرا خیال تھا کہ آپ نے مجھ سے سب کچھ لے لیا اور میرے حصے کا بھی آپ کو دے دیا گیا ہے. مجھے ان زمینوں کا کوئی لالچ نہیں تھا. مجھے لالچ تھا تو صرف اور صرف آیت کا. میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آیت کو حاصل کر لیا تو پھر آپ کو سبق مل جائے گا کہ کسی کا حق لینا کس قدر مہنگا ہوتا ہے. مگر میری آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی، اور وہ پٹی کسی اور نے نہیں بلکہ اس عائزہ نے باندھی تھی. یہ آپ کو پسند کرتی ہے اور آپ لوگوں کے رشتے کے بالکل خلاف ہے. مجھے معاف کر دیجیے بھائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا. آیت کو اپنی بھابھی کا درجہ دوں گا اور کبھی پلٹ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھوں گا. وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے پاؤں پڑ گیا تھا، جبکہ عائزہ کا چہرہ شرمندگی سے لال ہونے لگا تھا. سب لوگوں نے بے یقینی سے ان لوگوں کی طرف دیکھا. یہ ان لوگوں کے اپنے لوگ تھے. اس وجہ سے ہاشم نے احسن کو کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے، اور احسن بھی اس بات پر خاموشی سے واپس پلٹ گیا. یہ ان کے اپنے خاندان کا مسئلہ تھا. ایک طرف اس کے بھائی جیسا دوست اس کا کزن تھا، اور دوسری طرف ان کے گھر کی ایک عزت عائزہ تھی. اگر وہ ان دونوں کو سزا دلواتا اور کورٹ کچہری کے دھکے کھلواتا تو اس کا اپنی ہی نقصان ہونا تھا. اس کے اپنے خاندان کی عزت پر حرف آنا تھا. اس وجہ سے وہ خاموش ہو کر رہ گیا. اس نے ان دونوں کو معاف تو کر دیا، مگر اب ایک ساتھ یہ فیصلہ کیا. وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی آیت کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اٹھا کر اپنے قریب کیا. آپ لوگوں کو میں معاف کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے ہم دونوں کی شادی ہے. اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو وہ آ سکتا ہے، اور اگر کسی کو اعتراض ہو بھی تو وہ اعتراض اپنے پاس رکھے. میں اور آیت اب ایک ہونے جا رہے ہیں. سب لوگ یہ بات سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہے تھے، جبکہ عائزہ اور ولید کا سر شرم سے جھک چکا تھا. اس کے بعد آیت اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر اپنے کمرے میں آ کر وہ اس بات پر حیران ہوئی تھی کہ وہ شخص سامنے کھڑا تھا. آپ یہاں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکا. وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر سے کھینچتا ہوا اسے اپنے قریب کر لیا. ہاں، آج مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں نے ذرا سی دیر کر دی تو شاید تمہیں کوئی مجھ سے چھین کر لے جائے گا، اور اگر کوئی تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے گا تو مجھے یوں لگے گا جیسے کوئی میری جان مجھ سے دور کر لے جا رہا ہے. میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا.
اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھینے، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر مہر لگانا چاہتا ہوں کہ تمہارا والی وارث میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ شرم سے پانی پانی ہوتی ہوئی اسے دور ہٹنے لگی، مگر اس نے اسے مزید اپنے قریب کیا اور اپنے پیار کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی۔ ان دونوں کی زندگی نے اب حسین راہ پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ولید اور عائزہ کا شکر گزار تھا، جنہوں نے اسے اس بات سے واقف کروایا تھا کہ اس کے دل میں آیت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور آیت کے دور جانے سے اس کی جان جاتی ہے۔ اب آیت کو بھی یہ سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی کمر کو چھوڑا اور پھر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب 1 ہفتے بعد اس کا انتظار ختم ہونے والا تھا، اور یہ 1 ہفتہ اسے کس طرح گزرنا تھا یہ تو وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ 1 ہفتہ 1 صدی پر محیط ہونے والا تھا، لیکن اب دونوں خوش تھے۔